والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله شهيد والمقتول شهيد والمطعون شهيد إلى آخر الحدیث۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اپنی ذات کے مظاہر اور اپنی قدرت کا ظہور کبھی کبھی فرماتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی ذات اور اللہ کی طاقت کو جس کو وہ بھول جایا کرتا ہے، جس طاقت سے بندہ غافل ہو جایا کرتا ہے، اس طاقت کا پھر سے اس کا اعتماد، اس کا یقین اور اللہ سے ہی اس کے غضب و غصے کی پناہ لینا، یہ بندہ اللہ کی طرف مڑ جائے، رجوع کر دے۔ اس لیے اللہ اپنی قدرت کا کبھی کبھی پوری دنیا میں ظہور فرماتے ہیں، اور یہ ظہور اس بات کا اعلان ہے کہ اگر کوئی ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کوئی سب سے بڑا طاقتور ہے، کوئی سب سے بڑا حاکم ہے، جس کے ہاتھ میں قدرت کا پورے عالم کا نظام ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، ہر بات کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ سورہ یاسین کے لفظ بھی ہیں کن فیکون، کہ جب اللہ کسی سے چیز سے کہتا ہے، کوئی بات کو کہتا ہے کہ ہو جا، تو فیکون، وہ چیز، وہ کام اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے۔ دنیا کے نظام کا اور دنیا کے نظام میں کبھی کبھی زلزلوں کا آنا، کبھی کبھی لوگوں کے اوپر مختلف آزمائشوں کا آ جانا، یہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے کہ بندے اللہ کی طرف مڑ کر آ جائیں، بندے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے تمام گناہوں کی نحوست سے پاک ہو کر بندہ اللہ کو یاد کر لے اور اللہ کے تقوی کو اختیار کرے۔ اور قرآن پاک میں زلزلوں کی جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا استعمال ہوا، کہیں لفظ ہوا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم استعمال ہوا، کہیں دوسرے الفاظ استعمال کیے گئے، اور احادیث مبارکہ میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا تذکرہ کیا۔ معلوم ہوا کہ زلزلہ بھی یہ اللہ کی قدرت کا ایک زبردست ظہور ہے، جو یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اللہ اگر اپنے غضب و غصے پہ آ جائے تو دنیا کے تمام جتنے طاقتور لوگ اپنی طاقت پہ، سورس پہ، قوت پہ اتراتے ہیں، اللہ ان کی قدرت اور طاقت کو توڑ مڑوڑ کے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگوں، اگر تمہیں ڈرنا ہے، تمہیں کسی کا لحاظ کرنا ہے، کسی کا سب سے زیادہ کسی سے پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، کسی کا سب سے زیادہ احترام کرنا ہے، تو تم یہ بات سن لو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا تم لحاظ کرو، اپنے اللہ، اپنے پالنے والے کا تم لحاظ کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس لیے کہ یہ دنیا کے زلزلے تمہیں ظاہر میں دکھ رہے ہیں، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے۔ دنیا کے زلزلوں میں تم دب کے ختم ہو جاؤ گے، چلے جاؤ گے، لیکن جو قیامت کا زلزلہ ہوگا اس میں ہزاروں مرتبہ اگر تمہارے اوپر عذاب آ گیا تو ہزارہ مرتبہ مرو گے اور پھر زندہ کیے جاؤ گے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے قیامت کے زلزلے کا۔ رہی بات زلزلوں کی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، جو مسلمان انتقال کر گئے اور دنیا سے چلے گئے، ان زلزلوں میں تمام لوگ جو بیچارے انتقال کر گئے ترکی کے اندر، سیریا کے اندر، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو بھی بیچارے ان کے بچے ہیں اور جو بھی اعزاء اقربا جو بے سہارا ہو گئے، جن کی کفالت کا کوئی ذریعہ نہیں بچا،
اللہ سے دعا ہے، اور خصوصی طور سے تمام مسلمان ایک جسم کی طرح۔ کوئی کہے کہ ہمارے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو وہ بیوقوف کہلائے گا۔ کوئی کہے میرے پیر میں انگلی میں درد ہو رہا ہے، ارے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے اوپر کا جسم صحیح سالم ہے، تو وہ بھی بیوقوف کہلائے گا۔ اس لیے پورے عالم میں کسی جگہ بھی مسلمانوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے، اور انسانیت کو بھی، انسانوں کو بھی اگر تکلیف ہو اور ان کے اوپر پریشانیاں ٹوٹیں، تو ایک مومن کا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ سے عافیت کی دعا کرے۔ ایک مومن کے لیے یہ حق بنتا ہے مومن کے اوپر کہ ان کے لیے عافیت کی دعا، اور جو مسلمان اس معاملے میں انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا، اور جو ان کے بچے بہنیں اور جو بھی اعزاء اقربا بے سہارا چھوٹ گئے، ان کے لیے بہترین اللہ کی جانب سے اگر اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اس علاقے میں موجود ہے، تو جو اللہ کی نسبت سے مدد کر سکتا ہے، معاونت کر سکتا ہے، وہ انجام دے۔ اور جب اس علاقے میں نہیں ہے، دور دراز ہے، تب بھی اس کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان کے بچوں کی، اعزاء اقربا کی بہترین کفالت کرے۔ رہی بات اس دور میں کچھ لوگوں کی جنہوں نے یہ باتیں کہیں کہ ہاں یہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی دنیا کا شخص یہ بات طے نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کا امتحان۔ ورنہ اگر کوئی کہے کہ ہاں فلاں علاقے میں عمارتیں گر گئی ہیں اور یہ اللہ کا عذاب ہے، تو ہمارا اور آپ کا معاشرہ بھی کوئی نبوت کے زمانے کا معاشرہ نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے علاقے بھی کوئی شراب سے، زنا سے، بدکاری سے، حرام خوری سے اور تمام ناجائز کاموں سے پاک علاقہ نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے علاقوں کے لوگوں نے بھی اور ہم سب نے ان گناہوں کو پار کر دیا ہے جن گناہوں کی نحوست سے گزری قوموں پہ عذاب آیا کرتے۔ ہمارے علاقے بھی بیاج، سود، حرام کے مال سے، زناکاری، بدکاری اور تمام قسم کے جو گناہ ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے، چھوٹے نہیں بلکہ بڑے بڑے اللہ کو عذاب کو بلانے والے، وہ گناہ ہمارے علاقے کے ہم سب لوگ پار کر چکے ہیں۔ اور ہمارے علاقے کا فرد کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی شخص یہ بات طے نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کا امتحان۔ اس بحث میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندے کو اللہ کی جب قدرت کا ظہور ہوا ہے، اور یہ قدرت کا ظہور 1556 میں چین کے علاقے میں بھی ہوا جب 8 لاکھ لوگ مر گئے۔ ہیٹی کے علاقے میں تقریباً اسی کے 1800 کچھ عیسوی کے سن کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی ہیٹی کا ایک علاقہ تھا، فارن کنٹری ہے، اس علاقے میں بھی زلزلہ آیا، کئی لاکھ لوگ مرے۔ پھر 1776 میں پھر کے زمانے میں چین کے علاقے میں پھر سے ایک زلزلہ آیا، انڈونیشیا میں آیا، اور تمام علاقے اس زلزلے سے متاثر رہے اور کئی لاکھ لوگ اور کئی ہزار لوگ مرے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں۔ اور رہی بات انتقال کرنے والوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اگر ایمان والا ہے، اللہ والا ہے، اور اگر کہا جائے کہ اس علاقے میں اگر آزمائش آئی ہے تو عذاب کو کوئی طے نہیں کر سکتا، اور اگر پلٹ کے کہا جائے کہ کیا ہم میں سے کسی کا اگر باپ، ہم میں سے کسی کا رشتہ دار اگر اسی جگہ دبا ہوا ہوتا، اللہ حفاظت کرے، تو کیا ہم کہتے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے؟ کبھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرا رشتہ دار ہے، حالانکہ ایمان والا ایک جسم کی طرح ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی، ایمان والوں کی مثال دی کہ ایمان والے ایک جسم کی طرح، وہ اپنی محبت میں بھی، ایک دوسرے میں نرمی کرنے میں بھی، تراحمہم ایک دوسرے پہ رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح۔ ایسا نہیں ہوا کرتا کہ پیر میں درد ہو تو آنکھیں اب آرام سے سو جائیں، ایسا نہیں ہوا کرتا کہ ہاتھ میں درد ہو اور دل بالکل مطمئن ہو، اطمینان ہو، تکلیف سے زبان چلا نہیں رہی، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ اذا اشتکى منہ عضو، ایسا جسم جو مومنین سے مل کر بنتا ہے، ایمان والوں سے مل کر بنتا ہے،
جب اس میں سے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، پورے کا پورا کا جسم یہ رات بھر تکلیف سے جگتا رہتا ہے، بخار سے جگتا رہتا ہے۔ اور رہی بات دنیا سے جانے والے جو اس تکلیف میں، اس دبنے میں اور تمام زلزلوں میں دب کے انتقال کر گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ورنہ روایت کے اعتبار سے اگر وہ کلمے والا تھا، اللہ کا کلمے پڑھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والا تھا، تو اللہ انشاءاللہ اس کو شہادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ روایت میں ملتا ہے القتل فی سبیل اللہ شہید، وہ بات الگ ہے کہ جنگ میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا مرتبہ الگ ہے، مرتبہ اپنی جگہ، لیکن ثواب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جیسا اس شہید کو ثواب مل رہا ہے، اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے۔ مرتبہ اپنی جگہ کہ وہ شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہو اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کے اسی کپڑوں میں تکفین و کفن دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھ دیا۔ یہ اس کا مرتبہ ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا۔ لیکن اللہ نے اس کا بھی ثواب کم نہیں رکھا، جو زلزلے میں انتقال کر گیا، جو پیٹ کی بیماری میں انتقال کر گیا، جو تمام قسم کی وبا اور تمام قسم کی وباؤں کی جو بیماری آتی ہیں، پلیگ وغیرہ پوری عمومی پوری علاقے کو کھا جاتی ہیں، اس بیماری میں انتقال کر گیا، ان سب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید۔ القتل فی سبیل اللہ شہید، اللہ کے راستے میں شرکت کرنے والا، مرنے والا، وہ بھی شہید ہے۔ المبتون شہید، پیٹ کی بیماری سے دنیا سے چلا گیا، اللہ والا تھا، کلمے والا تھا، اللہ اس کو بھی شہادت کا ثواب دیں گے۔ والمطعون شہید، اور جو تان میں تھا اور وبا کی زمانے میں انتقال کر گیا، اس کو بھی اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا وصاحب الحدم شہید، اور جو دیوار کے گرنے سے کسی عمارت کے نیچے دب کر چلا انتقال کر گیا، اللہ اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ والمرأة تموت بجمع شہیدۃ، اور وہ عورت جو حالت حمل میں انتقال کر جائے، اللہ اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اس لیے کوئی ہم میں سے یہ شخص، کوئی بھی شخص ہم میں سے یہ طے نہیں کر سکتا کہ یہ ترکی کے اندر اور سیریا کے اندر اور تمام علاقوں میں جو زلزلے آئے ہیں، کیا یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی قدرت کا ظہور۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑے سخت آزمائشیں اور خطرناک، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی وبا اور طاعون کی بیماریوں میں شہید ہوئے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عذاب ہے، کیونکہ ولیوں سے کہیں اونچا مرتبہ، تابعین اور اولیاء سے کہیں اونچا مرتبہ اگر کسی کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ صحابہ کا مرتبہ ہے، صحابی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری روایت بیان فرمائی، جس میں آپ نے ذکر فرمایا کہ جب مال غنیمت کو، جنگ میں جو مال ہوتا ہے، اس کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے، امانت کو اپنا مال غنیمت سمجھا جانے لگے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ کے دیا جانے لگے، بوجھ سمجھ کے دیا جانے لگے، اور کھلم کھلا شراب پی جانے لگے، بیوی کی فرمانبرداری، ماں کی نافرمانی کی جانے لگی، دوست کو قریب، باپ کو دور کیا جانے لگے، اور امت کے بعد کے لوگ اپنے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگے، گانے بجانے والی عورتوں کا رواج ہو جائے، گانے بجانے کے انسٹرومنٹس کا رواج ہو جائے، تو یہ یاد رکھنا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، اس وقت تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، اس وقت وَزَلْزَلَةً، اس وقت تم زلزلوں کا انتظار کرنا، وَمَسْخًا، چہروں کے بگڑ جانے کا انتظار کرنا، وَقَذْفًا، آسمان سے پتھروں کے گرنے کا انتظار کرنا، اور مسخن، چہروں کے گزر جانے کا، یہ سب چیزوں کا انتظار کرنا، اور زمین میں دھسا دیے جانے کا انتظار کرنا، وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ، اور ایسی آزمائشوں، ایسی مصیبتوں کا انتظار کرنا جو لگاتار آئیں گی، جیسے کہ ایک ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے موتی گرنا شروع ہوتے ہیں تو رکتے نہیں ہیں، اسی طرح جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آنی شروع ہوں گی تو تم روک نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت ذکر فرمائی، افحسبتم انما
کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ تمہارے اوپر وہ بھی حالات آئے نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ آ گئے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو تکلیفیں، تنگ دستی، پریشانیاں سب آ گئیں۔ حتیٰ زُلزِلُوا، یہاں تک کہ ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا۔ اور اس زمانے کے رسول نے بھی اور رسول کے ساتھیوں نے بھی کہا متی نصر اللہ، یہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، ہمارا معاشرہ بھی کوئی کم عذاب کا مستحق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو حدیث میں ذکر کیا گیا شراب کا کھلم کھلا پیا جانا، حدیث میں جو ذکر کیا گیا گانے بجانے والے عورتوں کا رواج، حدیث میں جو ذکر کیا گیا گانے بجانے کے انسٹرومنٹس، اور تمام حدیث کی جو باتیں زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ کے دینا، اور تمام چیزیں جو ذکر کی گئی حدیث کے اندر، یہ بات گواہی دیتی ہیں تمام حدیث کی کہ ہم بھی اسی کے لائق ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا رحم و کرم ہے کہ رات کو سونے کے لیے اطمینان کی نیند مل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ سوتی ہوئی حالت میں، سونے کی حالت میں زلزلہ آیا اور سونے کی ہی حالت میں انتقال دنیا سے چلے گئے۔ اور اللہ کی قدرت کا ظہور دیکھیے، اللہ جس کو بچانے پہ آتا ہے، اللہ اس سینکڑوں ٹن کے، اربوں ٹن کے ملبے کے نیچے بھی ایک نوجوان بچہ، ایک بچی جو ابھی پیدا ہوئی ہے، اللہ اس کو بچانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا مختلف خبریں آئیں کہ ایک عورت حاملہ ہونے کی حالت میں جب انتقال ہو گیا دب کے، جس کے پیٹ سے جو بچہ نکلا اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ زندہ۔ یہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ باقی رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے جو بچے اس سینکڑوں ٹن کے نیچے ملبے کے نیچے دبے ہوئے علاقے سے ایک بچی اپنے چھوٹے بھائی کو بھی دبا کے روکے ہوئے ہیں کہ میرا بھائی نہ دب جائے، اور اس کو تسلی دے رہی ہے، کئی گھنٹوں کے بعد اس کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، جو پل پل کی سانس ہم نکال رہے ہیں اور اندر لے رہے ہیں اور نکال رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، ان حالات کے آنے کے بعد بھی، ان مصائب کے آنے کے بعد بھی، اور سب سے بڑی بات اپنے مسلمان بھائی مسلم لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ نہ ہم اللہ کے آگے گڑ گڑائے، نہ ہم اللہ سے روئے اے اللہ کیا خطا ہو گئی ہم سے، کیا غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ جس کو کوتاہی کا ہمیں خامیازہ بھگتنا پڑا۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ کی ہو سکتا ہے آزمائش ہو سکتا ہے اللہ کا غصہ ہو، اس بحث میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، ہم نے اس موقع کو کیا غنیمت جانا، اور اس پہ افسوس کرنا ہے کہ دنیا سے جو بیچارے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا ہے، اور جو بیچارے بے سہارا ہو گئے ان کے لیے اللہ سے بہترین، اگر اللہ نے ہمت دی ہے، دم دیا ہے، اس علاقے میں ہے تو پوری مدد کرنی ہے، اور نہیں کر سکتے دور دراز کے علاقے میں ہے تو یہ کرنا ہے کہ صدقے تو دینا ہی دینا ہے، اللہ سے ان کی بہترین کفالت کی دعا کرنا ہے۔ اور جو یہ بہت سے لوگوں سے سنا، ایک ہاتھ فرد نے کہا کہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب کے ہم سب مستحق ہیں۔ سارے کام جو وہاں ہو رہے تھے، جو بھی ہوئے، وہ کام یہاں بھی اسی درجے میں ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام قسم کی سخت موت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عافیت والی زندگی اور کلمے والی موت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے بھائی ترکی کے علاقے میں، سیریا کے علاقے میں، اور جہاں جہاں بیچارے چلے گئے دنیا سے اس زلزلے میں دب کے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو بھی یتیم بیچارے ہو گئے، کسی کی بہنیں چھوٹ گئی، کسی کے بچے چھوٹ گئے، کسی کے پورے خاندان میں ایک تنہا اکیلا بچہ بچا، ان سب کے لیے اللہ سے رو کے دعا کرے کہ اللہ ان کی بہترین کفالت فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے، اور دین کا حامی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی اور مددگار بنائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
وغیرہ دیے جائیں گے۔